اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ بقرہ ایک مدنی سورت ہے، موجودہ ترتیب میں تو دوسری ہے اور نزول کے اعتبار سے 87 ہے، 86 صورتیں سے پہلے نازل ہو گئی۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد سب سے پہلے یہ صورت نازل ہو گئی۔ تو یہ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے۔ چھیاسی صورتیں مکی ہے اور باقی سب پھر مدنی، 114 صورتوں میں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے اور ان کے آیتوں میں جیسے سورہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے۔ آیتوں سب سے بڑی آیت منزل اور فضیلت کے حساب سے آیت الکرسی ہے، اور صورتوں میں آیت اور حروف کے حساب سے بڑی صورت یہ ہے، احکامات کے حساب سے بھی اور رکوع آیت کے حساب سے بھی یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے، ظاہر بات ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کا ذکر تھا، اب آگے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے، یؤمنون بالغیب۔ وہاں عبادت و استعانت ذکر، وہاں اب اس عبادت کی تفصیل ہے، آگے احکامات آ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم فرمایا، اور صراط مستقیم یہ کتاب ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن پہ عمل کرو تو یہ تو سیدھا راستہ ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم آگے یہود نا، آگے پھر تقریباً 5-6 رکوع کے بعد 2-3-4 رکوع یہود کی مذمت ہے، یہود کی مذمت۔ تو اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں یہود کی مذمت ہے اور تفصیلی طور پر سورہ بقرہ میں۔ وہاں عبادت مختصر ذکر تھا اور اس میں تفصیلی احکام ہے، وضو کا احکامات، نماز کا احکامات، روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آگے نکاح طلاق معاملہ سب آ رہے اس میں۔ یہ قرآن کریم کا دسترخوان کہلاتی ہے سورہ بقرہ، جسے سورۃ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، سورۃ الرحمن قرآن شریف کی دلہن ہے، تو سورۃ بقرہ قرآن کریم کا دسترخوان ہے، اس میں سب کچھ۔ جیسے کہ سلطان اور بادشاہ کو مالدار آدمی دعوت کر لیتا ہے تو اس میں دنیا بھر کی چیزیں لاتا ہے، تو یہ قرآن کریم کا دسترخوان ہے، یعنی سب کچھ اس میں، پیدائش سے لے کر وفات تک جتنے میراث کے احکامات ہے، جنازے کے احکامات ہے، نماز، روزے، حج، معاملات، لین دین، خرید فروخت، روزمرہ کے جو مسائل پیش آ رہے وہ سب سورہ بقرہ میں۔ عقائد بھی آ رہے، فروع مسائل بھی آ رہے، اخلاق، آداب، یہ سب کچھ آ رہا ہے، تو سب کچھ اس میں ذکر ہے، اس لیے قرآن کریم کو دسترخوان کہلاتی ہے، سب کچھ اس میں۔ تو شروع میں کتاب اللہ کے کہے ہیں صفت، پھر اللہ تعالیٰ یعنی آپ کتاب اللہ کے صداقت، توحید، رسالت اور آگے حشر نشر کے احکامات وغیرہ تفصیل کے ساتھ
وہ اس سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ صداقت الکتاب، توحید اور رسالت، اور اس زمین میں دنیوی احکامات، مسائل وغیرہ، اور پھر بعث بعد الموت اور حشر نشر اور آخرت کے ہیں احکامات، منازل الآخرہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کو پڑھتے تک 10 سال اس کو لگے تھے سمجھنے میں۔ ظاہر بات ہے صحابہ کرام بڑے تھے، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ تو سامنے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے صحابہ بھی سامنے تھے، اور اللہ نے ان کو دین سمجھنے کی بڑی صلاحیت اور استعداد اور لیاقت اور قابلیت عطا فرمائی تھی۔ تو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر روکے ہیں، وقت لگاتے سمجھنے میں اور سمجھانے میں بھی، یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مکمل تقریباً 30 دفعہ اس نے قرآن شریف پڑھا تھا مجاہد سے، 30 دفعہ۔ اس لیے وہ ترجمان القرآن کہا جاتا ہے عبداللہ بن عباس۔ 30 دفعہ اس نے حضرت امام مجاہد امام مجاہد نے عبداللہ بن عباس سے 30 دفعہ قرآن شریف پڑھا، الٹا امام مجاہد مشہور اس نے عبداللہ بن عباس سے 30 دفعہ قرآن شریف پڑھا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس کے پاس قرآن کریم کے بہت علوم تھے، ترجمان القرآن اور حبر الصحابہ اور حبر حاضر الامہ۔ حبر کہتے بڑے عالم کو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعائیں دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی تھی، تو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو تمام علوم خاص کر قرآن کریم کے فہم اور سمجھنے کے اللہ نے اس کو بڑی دولت سے نوازا تھا۔ ترجمان قرآن کہلاتا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے والا، اور اسی سے امام مجاہد نے 30 دفعہ قرآن شریف پڑھا ہے۔ تو سورۃ بقرہ اگر انسان صحیح پڑھے، مسائل احکامات کے ساتھ انشاءاللہ کبھی اس زندگی میں پریشانی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کے اندر جتنے احکامات یاد رکھنا، اس میں تو کتابیں بہت ہے۔ احناف میں 2 تفاسیر ہے، ایک احکام القرآن جساس رازی کی جو 500 آیتیں نا، جو احناف کے مستدلات ہیں، احکام القرآن ان پر ہے 500 آیت، پہلی جلد صرف سورہ بقرہ میں جو احناف کے مستدلات ہے 500 آیات، اس میں ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ جو احناف کے بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں، اس نے لکھا احکام القرآن، اس میں مکمل قرآن کی تفسیر نہیں، صرف احکامات ہے۔ تو پہلی جلد سورہ بقرہ میں ہے، اور دوسری جلد باقی 2 جلدیں آخر تک ہیں۔ اور ہندوستان کے اکابر میں سے مولانا اشرف علی رحمہ اللہ نے احکام القرآن لکھے 16 جلدوں میں، 16 جلدیں احکام القرآن لتانوی۔ وہ اپنے 5 شاگردوں کو تقسیم کر دیتا، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء کے آخر تک۔ یہ حصہ مولانا ظفر احمد عثمانی نے لکھا حضرت کی نگرانی میں، حضرت کے سامنے۔ اور سورہ مائدہ سے لے کر سورہ توبہ کے آخر تک یہ مفتی جمیل احمد تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ ہے۔ سورہ یونس سے لے کر سورہ شعراء کے فرقان کے آخر تک، یونس سے لے کر فرقان آخر، یہ حصہ مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں۔ سورۃ شعراء سے لے کر سورۃ حجرات کے آخر تک، یہ اس مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے حصہ ہے۔ اور سورہ قاف سے لے کر آخر قرآن تک مولانا ادریس کاندلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح کے بزرگ ہر بزرگ کو اپنے حصے مکمل کر دیں۔ 5 بزرگوں کو میری نگرانی میں میرے ذہن لکھو، تو ان بزرگوں لکھنا شروع کر عربی میں، تو تمام بزرگوں نے اپنے حصے مکمل کر۔ اس طریقے سے یہ علمی سمندر و خزانہ 16 جلدوں میں چھپ کر آ گئی، احکام القرآن لتانوی سے مشہور ہے۔ لیکن لکھنے والے 5 بزرگ ہیں، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی جمیل احمد تانوی، مفتی عبدالشکور ترمذی، اور مفتی شفیع دیوبندی اور مولانا ادریس کاندلی۔ ان بزرگوں نے تقسیم کر دی۔
اس طرح کے اب یہ احکام القرآن تانویز مشہور 16 جلدوں میں. تو اس میں دیکھیں سورہ بقرہ میں کافی جلد سورہ بقرہ مکمل قرآن سے کس آیت سے کون سا مسئلہ نکلا ہے. اس طرح کے 16 جلد میں عام ہے. اگر ابھی نہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور جیب آپ کے وفادار ہو گئی اور آپ کا ساتھ دے دیں تو اس تفسیر کو ضرور لینا احکام القرآن تانوی. اس کو لینے کے بعد جساس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوشچن جیسے احکامات وہ آیت بتائیں کس آیت کے ذیل میں کون سی تفسیر دیکھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ان کے سمجھنے میں علماء بہت پریشان ہیں. کیا انسان ہو کیا اس کا علم کیا اس کا تحقیق. العلم للرحمن جل جلالہ. علم تو اللہ تعالیٰ کے لیے. وسواہ فی جہلاته یتوہمون. باقی اپنے بس نادانی میں بھٹکتا پھرتا رہتا ہے. مال التراب والعلوم وانما یسعى لیعلم کانہ لا یعلم. کیا جانتا ہے انسان. ان کے بارے مفسرین نے بہت تحقیق کی لیکن پہنچے ہوئی جہاں سے چلے تھے. جس اسٹاپ سے بیٹھے دوسری اسٹاپ واپس اتر گئے. پہنچے ہوئی جہاں سے چلے تھے. بہت تحقیق کے بہت دماغ کپائے لیکن آخر میں یہی کہا کہ واللہ عالم بمراد. ہاں اصل حقیقت اللہ کو معلوم ہے. تاہم مفسرین کو تحقیق کی ہے خلاصہ کے طور پر. ایک تو یہ کہ یہ حروف سورتوں کے نام ہیں. سورتوں کے نام ہے. پہلا قول یہ یہ سورتوں کے نام ہیں. اور تیسرا قول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں. مرجوع قول ہے. اور تیسرا قول ہے کہ قرآن کے نام ہے. اور چوتھا قول ہے کہ حروف زوائد ہے. حروف زوائد ہے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا. پانچواں قول یہ حروف تخفیف ہے. جملوں کے تخفیف. پانچواں قول یہ حروف تخفیف ہے. جیسے قلت لہا کفی فقال لی کافن. تو اس طریقے سے جیسے الف لام میم. الف اشارہ اعلیٰ کی طرف اور میم اشارہ کس کے مل کی طرف. اشارہ حروف تخفیف کہلاتے ہیں. جملوں کے تخفیف. یہ الف اشارہ اول کی طرف لام اشارہ لازم کی طرف میم اشارہ مومن کی طرف. یعنی اول لازم کے مومن پر. الف اشارہ اول کی طرف لام اشارہ لازم کی طرف میم اشارہ مومن کی طرف. یا الف اشارہ اللہ کی طرف لام اشارہ جبریل کی طرف میم اشارہ محمد کی طرف. یعنی اللہ نے یہ کتاب اتاری نا قرآن کریم جبریل کے واسطے سے کس پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو پہلے جیسے الف اشارہ اعلیٰ نعمت ہے اور لام اشارہ اللہ کی طرف اور لام اشارہ مل کی طرف. شروع میں جو بات بتا تو اس میں لام رہ گیا تھا. الف اعلیٰ ال کی جمع نعمت. لام اشارہ اللہ کی طرف اور میم اشارہ مل کی طرف. مختلف اقوال ہے. یعنی یہ حروف تخفیف ہے. جملوں کے تخفیف. پانچواں قول یہ. جیسے شاعر کہتے ہیں قلت لہا کفی وقالت لی کافن.
تو بزرگوں نے تحقیق کچھ اشارے یا الف لام را یا الف را یا انا اللہ ارا انا اللہ ارا عالم ارا انا عالم ارا اس طرح الف لام را انا اللہ ارا الف اشارہ ہے انا کی طرف لام اشارہ ہے اللہ کی طرف را اشارہ ہے ارا کی طرف یہ انا اللہ ارا یہ تخفیف حروف تخفیف جملوں کے الف یہ انا کی تخفیف ہے نا لام اللہ کی تخفیف ہے را ارا کی تخفیف ہے یہ ایک قول بتا رہا ہوں کہ یہ جملوں کی تخفیف ہے پانچواں قول میں اور چٹا قول ابو بکر صدیق ہے نا وہ فرماتے کہ لکل کتاب سر و سر القرآن حروف مقطعات یہ ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے ہر کتاب کا ایک راز ہے اور قرآن کریم کا راز ہے حروف یہ راز ہے لکل کتاب سر و سر قرآن کریم حاضر حروف مقطعات راز کے ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے اور قرآن کریم کا راز اور رموز یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے جسے شاعر کہتا ہے بین المحبین سر لا یفشیہ قول ولا قلم للخلق یحکیہ عربی شاعر کہتا ہے بین المحبین سر عاشق و معشوق کے درمیان ایک راز ہے لا یفشیہ یہ پہلا مسئلہ ہے کوئی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا قول نہ کوئی بات ولا قلم للخلق یحکی جو بیان کرے کون جانتا ہے بین المحبین سر لا یفشیہ یہ پہلا مصرع ہے دونوں محبوب کے درمیان یعنی عاشق و معشوق کے درمیان ایک راز ہوتا ہے لا یفشیہ کوئی اس کو افشا نہیں کر سکتا کون قول ولا قلم کس کے لیے للخلق یحکی جو بیان کرے یہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز ہے کہ جن آیتوں کا تعلق امت سے ہے لوگوں سے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں لیکن بعض حضرات فرما کہ نبی کو بھی معلوم نہیں ہے قاضی ثناء اللہ فرماتے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں تاکہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا پیغمبر کو معلوم ہے لیکن آگے پھر جن آیت امت کے لیے ضروری تھے مسئلہ وہ تو امت کو بتا دے بحکم الہی اور جو احکام بتانے کے تھے پھر آپ نے پھر نہیں بتائے اور ساتواں حضرت علی کا قول ہے ہر کتاب کی صفت ہوتی ہے نا قرآن کریم کی صفت خاص یہ حروف مقطعات یہ ساتواں قول ہے لکل کتاب صفت و صفت القرآن ہے حاضر حروف یہ حضرت علی کا قول ہے ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد قاضی ثناء اللہ فرماتے نا کہ صحیح اور ارجح راجح یہ متشابہات ہے یہ آٹھواں قول ہے یہ کیا ہے متشابہات آخری قول فیصل یہ آٹھواں قول کہ حروف متشابہات ہے کوئی نہیں جانتا ان کا مقصد یہ اقوال اپنی جگہ میں سب سے آٹھواں قول زیادہ اصح اور راجح ہے کہ صحیح قول کے مطابق یہ حروف متشابہات اور کوئی ان کا مفہوم نہیں جانتا آگے متشابہات کے تو سورہ آل عمران پہ آنے والے نا آیات محکمات وہن ام الکتاب وخر متشابہات تو آٹھواں قول ہے کہ جو صحیح کہ متشابہات ہے اور یہ متشابہ حقیقی کوئی لفظی ترجمہ ہے نہیں کہ متشابہ کے دو قسم متشابہ حقیقی متشابہ اضافی متشابہ حقیقی وہ کہ جس کے لفظ کے اندر ہی کے تشابہ ترجمہ ہے نہیں اس کا
تو جو حروف مقطعات ہے یہ متشابہ حقیقی، اور دوسری کسی متشابہ اضافی. اضافی کا مقصد ہے عربی اس کا ترجمہ تو ہے لیکن اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو کہ ہے متشابہ. جیسے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، وجہ عربی میں اس کا ترجمہ ہے چہرہ، لغت میں ترجمہ مل جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چہرے سے منزہ پاک ہے تو یہ متشابہ اضافی. جب مخلوقات کی طرف وجہ کی نسبت ہو تو معنی سمجھ میں آ جاتا ہے مخلوق کے چہرہ وغیرہ ہے. جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو متشابہ ہے، تو وہاں پہ تعویل کرتے ہو کہ وجہ سے مراد ذات مراد ہے. جیسے حدیث میں فرمایا ید اللہ علی الجمع، ید کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ہاتھ. متشابہ اضافی، مخلوق کا تو ہاتھ ہے لیکن اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تو اللہ کی مدد نصرت مراد ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، ساق کا لفظی ترجمہ تو جانتے ہیں پنڈلی، سب جانتے ہیں عربی میں، لیکن نسبت اللہ کی طرف کے متشابہ ہے. تو ایسے اس کے متشابہ اضافی جس کا لفظی ترجمہ ہے جب اس کے مخلوق کی طرف نسبت ہو تو معنی سمجھ میں آ جاتا ہے مفہوم، لیکن جب اللہ کی طرف ہو تو کہ متشابہ ہے. تو متشابہات کے بارے میں یاد رکھنا. تو اصح قول ایک متشابہ ہیں، اور متشابہات کے بارے میں محتاط قول یہ ہے تفویض بلا تعویل کما یلیق بشانہ تعالی. بس اللہ کو سپرد کرو بغیر کسی تعویل کے، بغیر ہاتھ پیر مارے، تفویض بلا تعویل اللہ کو سپرد کرو. تفویض فوضا یفوض صاد ضاد، تفویض بلا تعویل. یہ محتاط قول یاد رکھنا. اگرچہ بعض ازا کہنا کہ تفویض تعویل کر کے پھر اللہ کا حوالہ کرنا، ایک محتاط اور کہ احوط یہی ہے کہ تفویض بلا تعویل متشابہ، بس اللہ کے حوالے کرو. جیسے استوا ہے نا، ثم استوى علی العرش، استوا کا لفظی ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف. یا حدیث جو فرما اللہ تعالیٰ ہر رات کے نا آدھی رات کو کہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے، ینزل ربک الی السماء الدنیا. اب نزل ینزل لفظی ترجمہ آ جائے کہ اترنا، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے اترتے ہیں؟ متشابہات اضافی. اس لیے کسی نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا تھا نا مل استوا، استوا کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ وہاں لکھوا دوں گا آگے جو آیت آ رہی سورہ بقرہ میں. فرمایا کہ الاستواء معلوم قرآن کریم، والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعۃ. باتیں نہیں کرو جاؤ. الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعۃ. چنچرا نہیں کرو، بس ایمان لگا کے چھوڑو. تو اصح ہے کہ یہ کہ حروف مقطعات متشابہات ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کو. بس حکم ہے کہ تفویض بلا تعویل، بغیر تعویل کے اللہ کے حوالے کرو. یہ مختصر بات ہے، باقی تفصیل دیکھنے کو اگر آسان انداز تفسیر مظہری دیکھو گا، دماغ کپانے کا شوق تو روح المعانی اور بیضاوی اور دیکھا کرو، یا البحر المحیط، لیکن تفسیر مظہری تو آسان ہے. تو وہاں پھر شیخ احمد سرہندی اور مجدد کا قول نقل کر دیں قاضی ثناء اللہ نے. تو مجدد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان حروف کو معنی میرے اوپر منکشف کر دے، میں جانتا ہوں، لیکن باتیں عوام کو بتانے کی نہیں ہیں. جسے اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیتا نا لیکن آگے عوام کی اجازت نہیں بتانے کی، تو اللہ نے میرے اوپر ان کا معنی منکشف کر دے مقدر. یاد ہے کہ مجدد بہت بڑے آدمی ہیں، اس کا قول یہاں تفسیر مظہری میں. تو مجدد فرماتے ہیں کہ ان حروف کو معنی اللہ نے میرے اوپر منکشف کیا ہے. الف لام میم الف ان کا معنی میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ باتیں عوام کو بتانے کی نہیں ہیں اس لیے میں آگے کسی کو نہیں بتاتا ہوں، میں خود جانتا ہوں. اللہ نے میرے اوپر منکشف کر دے. یہ تفسیر مظہری تک محدود ہے، صرف آپ تک کہا کہ عوام کو بتانے کے نہیں ہوتے. مجدد بہت بڑے آدمی، قاضی ثناء اللہ سے بہت متاثر ہے. چنانچہ سورہ کہف میں
جب حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ مکمل ہوا نا، مکمل ہو گیا، فرق ذالک تعویل ما لم یستطع علیہ صبرا، جو واقع مکمل ہو گئے، آگے وہی سلون کو ذکر کرنے سے پہلے اس میں یہ واقعہ نقل کر دینا کہ مجھے جب قاضی صاحب نے تفسیر لکھی، اب یہ مسئلہ کہ حضرت خضر وفات پائے یا زندہ ہے، اور آلوسی نے تو بہت تحقیق کی ہے، جس کے پاس روح المانی اس آیت کے ذیل میں فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اس آیت کے ذیل میں آلوسی نے بہت تحقیق کی حیات خضر کے بارے میں، تفسیر وہاں دے گا، صرف میں قاضی ثناء اللہ صاحب کو بتا رہا ہوں، جب واقعہ مکمل ہو گیا، اب یہ مسئلہ کہ خضر وفات پا چکے یا زندہ ہے، تو وہاں اس نے یہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا کشف نقل کر دے، کسی نے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی سے پوچھا کہ خضر کے بارے میں لوگ بہت پریشان ہیں نا، بعض کتابوں میں حیات لکھا ہے، بعض کتابوں میں وفات پائے، آپ بتائیں کہ خضر وفات پا چکے یا زندہ ہے، آپ بتا دیں۔ تو مجدد رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر سے کشف میں گئے، کشف ایک خاص کیفیت علم تصوف میں، مغیبات منکشف ہو جاتی حالت بیداری میں، تو مجدد تھوڑی دیر کے رکھے، سر جھکائے عالم کشف میں سے، اور پھر سر اٹھا کے ابھی خضر میرے پاس آئے تھے اور میں اس سے پوچھا کہ لوگ آپ کے بارے میں کافی پریشان ہیں کہ آپ وفات پا چکے ہیں یا زندہ ہے، آپ خود بتا دیں۔ تو کہا کہ میں وفات پا چکا ہوں، میں اور الیاس دونوں، الیاس علیہ السلام، وَإِنَّ الیاس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں الیاس دونوں وفات پا چکے ہیں، البتہ ہماری روحوں کو اللہ نے وہ صلاحیت دی جو ہم متشکل ہو کر آ جاتے۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ صرف اس مجدد کشف کو نقل کر آگے بات کو چھوڑ دی، تو اسے یہی پتہ چلتا خضر وفات پا چکا ہے، مقصد یہ تھا مجدد کا۔ آگے قاضی صاحب نے فیصلہ نہیں کر دے، صرف مجدد الفسانی کا کشف نقل کر کے واقعے کو چھوڑ دے، تو بتانا یہ چاہتے، تو مجدد نے یہ فرمایا تھا نا کہ ابھی آئے تھے مجدد خضر میرے پاس اور میں اسے پوچھا کہ آپ وفات پا چکے زندہ، فرق میں الیاس دونوں وفات پا چکے ہیں، البتہ ہماری روحوں کو اللہ نے جو استعداد دی نا وہ متشکل ہو کر ہر جگہ پہنچ جاتی، کبھی کسی کو مدد کرنے کے لیے۔ عام طور مفسرین تو کہیں حیات کے لکھتے ہیں، لیکن عقائد اسلام میں سے نہیں، احادیث سے ثابت ہے نہیں، سب ہٹکلات ہیں، لا نصدق و لا نکذب۔ اس یوسف علیہ السلام کی شادی کے باہر لوگ کیسے شادی ہوئی، احادیث میں ہے نہیں، یہ بھی امکان ہے کہ شادی ہو گئی، امکان ہے کہ شادی نہیں ہوئی، فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ابھی حکم حیات خضر کے بارے میں، لیکن اکثر بزرگان دین کے تجربات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خضر کہ ہیں حیات ہیں، تاہم یاد رکھنا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جس کے پاس روح المانی وہ اس آیت کے ذیل میں دیکھیں، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یہاں آلوسی نے 8 دلال نقل کر دیں، اور جو کہتے حیات نہیں ان کے دلال کو نقل کر جوابات دے دیں، جتنے تحقیق آلوسی نے کیا اور کسی مفسر نے نہیں کیے۔ قاضی صاحب سے مجدد کشف کو نقل کر کے چھوڑ دے واقع، تو یہاں بھی مجدد کشف، تو فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر جو حروف مقطعات ہیں میرے اوپر منکشف کر دے، لیکن آگے باتیں چونکہ عوام کے بس سے باہر ہے، عوام کے بس سے باہر ہے، تو میں آگے نہیں بتاتا، مجھے معلوم ہے۔ بزرگوں کی عجیب باتیں ہوتی ہیں، جیسے تقدیر کے بارے میں تفسیر مظہری میں نا وہ آیت ہے، اس تقدیر کے بارے میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، یہاں تفسیر مظہری میں تقدیر کے بارے میں بہت تفصیل ہے، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم، تو وہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ذکر کہتا ہے کہ میری دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ میری دعا سے تقدیر بدلتی ہے، کیا کرو گے؟ یہ باتیں عوام کو تھوڑی بتانے کو ہوتی ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، وہاں دیکھنا، وہاں پر مجدد کا کشف نقل ہے نا، تو مجدد کے کہ ہیں بیٹوں کے استاد سے ملا لاہوری، وہ عجیب تفصیل واقع ادھر، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب،
وہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے، مجدد بھی یہ اپنے بیٹے محمد معصوم اور دوسرے کے تو استاد کے بیٹے نے لکھا تھا الشقی لکھا ہوا تھا تقدیر میں الشقی، تو مجدد کے میں نے دعا کر دی اور میری دعا سے پھر وہ تقدیر بدل گئی. کون سمجھ سکتی بات ہے؟ یہ باتیں کبھی عوامی حلقے میں بیان نہیں کرنے کے، جس کے پاس تفسیر مظہری وہاں دیکھ لیں. خاص دو بزرگ مجدد الفسانی اور شیخ عبد القادر جیلانی کے کشف وہاں نقل کر دے. یہاں تو حروف مقطعات کے بارے میں، وہاں تقدیر کے بارے میں کہ میرے دونوں بیٹے محمد سعد اور محمد معصوم کے نا استاذ مولا لاہوری کی پیشانی الشقی لکھا ہوا تھا، اب بیٹوں کو استاذ بدبخت لکھا ہوا تقدیر میں، تو میں نے بدل کے پسا کے ایک مٹ گیا. پھر آگے مقصد حضرت بیان کر تفصیلی واقع. مجدد بڑے آدمی ہیں، آپ اس مکتوبات کو پڑھو پچا لگ تجھے کچھ. جن کو فارسی آتی ہے تو مجدد کی مکتوبات ضرور پڑھا کرو، اس میں عجائب بات ہے. لیکن آج کل طلباء بھی عوام سے گئے گزرے نا تو ذہن کا خراب ہو جاتا ہے. بزرگوں کی باتیں عجیب ہوتی، بالکل ماورا العقل ہوتی بالکل. کتاب بڑی اچھی ہے مکتوبات. الف لام میم واللہ عالم بمرادہ. ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے. ذالک یاد رکھنا، یہ اشارہ بعید کے لیے. بعید کبھی باعتبار مسافت جسم کے، کبھی باعتبار رتبہ کے، یہ وہی ہے. یہ بہت رتبی مراد، یہ وہی کتاب ہے. جسے ایک بہترین آدمی ہے تیرے، آپ اس کے طالب، یہ وہی شخص اس نے یہ کر دیا تھا، یہ وہی آدمی ہے. تو عام طور پر اشارہ جو ہے نا ذالکہ اشارہ بعید کے لیے، ذالک الرجل وہ آدمی، اور قریب کی تو حاضر استعمال ہوتا ہے. تو یہ بہت رتبی ہے، بہت اس کو مرتبہ بہت بلند ہے. ذالک الکتاب، کتاب بمانے مکتوب کا ہے، جیسے لباس بمانے ملبوس، لباس بمانے ملبوس، کتاب بمانے مکتوب. مراد سے قرآن کریم کہ الف لام عہد کے لیے کتاب میں، اور معہود قرآن ہے. ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی بھی شک نہیں. ریب بمانے شک ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. اگر شک ہے تو آؤ میدان. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہاں بھی اور سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں اور سورہ اسراء میں مقابلہ کے لیے کہا ہے. تو ریب کہتے ہیں اس کٹکٹے اور قلق کو جو کبھی ختم نہ ہو. ایک شک جو کبھی ختم ہو سکتا ہے، اور ریب مسلسل کٹکٹا پیدا ہو دل میں، لا ریب فی. کبھی انسان خود کوئی بات کہتا ہے، خود اس کو اپنی باتوں میں یقین نہیں ہوتا ہے، ہٹ کر تو فرمائے کہ لا ریب فی. کبھی متکلم صحیح ہوتا ہے لیکن مخاطب کے ذہن میں کوئی شک ہوتا ہے، پتہ نہیں صحیح کرے غلط کرے. فرمائے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. آؤ ذالک الکتاب، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ الفاظ میں، نہ حروف میں، نہ مضامین میں، نہ صورتوں میں، نہ واقعات میں، قصص میں، احکامات میں، کسی چیز میں شک نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو وہاں ہے تو آئے میدان میں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تم ابھی آؤ نا، پتہ چلا گیا. پھر لا ریب فی، ان کے الفاظ میں، مضامین میں، صورتوں میں، ترتیب میں، احکامات میں، انداز بیان میں، واعظ و نصیحت میں، قصص میں، کسی چیز میں ادنا سے شبہ نہیں ہے. تو ریب بمانے شک کا ہے. تو ریب اس شک، اس قلق اور کٹکٹا کے جو مسلسل بڑھتا جائے، کبھی ختم نہ ہو. شک کبھی ختم ہو سکتا ہے اور ریب مسلسل بڑھتا جائے. فی ریب متردد، اللہ نے فرمایا ان کا شک ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے. ہدن ایک کتاب کے حال ہے یا صفت ہے، دونوں ترکیبیں صحیح ہے. اور ہدن مصدر ہادی کے معنی میں بمن رہنمائی کرنے والا. اسم فاعل کبھی اسم مصدر کبھی اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی مفعول. یہاں ہدن بمعنی
ہادی. جیسے زیدن عدل، جب ایک آدمی سر تپا مجسمہ عادل ہو، جس سے ادنا سے ظلم کا شائبہ نہ ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ عدل. زیدن عدل. جیسے منافقین پیغمبر کہتے ہو اذن، ہوا اذن، اذن کان کو کہتے ہیں. یعنی یہ نبی سے ہر ایک آدمی کی باتیں سنتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا ہے ایک آدمی جائے پیغمبر کی باتیں نہیں سنے. ایسے تھوڑی وہاں سیغہ استعمال ہے، قرآن کریم میں سیغہ ہے تو دیکھا کرو. وہ اذن کیا مقصد؟ کان ہے. یہ ہر ایک کی باتیں سنتا ہے. ایسے رحیم اور کریم نرم دل آدمی سب کو سنتا ہے. تو آپ کو نرمی سے منافقین غلط فائدہ اٹھاتے تھے. تو زید عدل، جو قاضی اور بادشاہ مجسمہ عادل ہو، جیسے فاروق اعظم عمر بن عبدالعزیز ہو رہے ہیں، جن سے کبھی ظلم زیادتی نہیں اس کے عدل. تو قرآن شریف سرتاپا ہدایت ہے. ہادی کہنا چاہیے تھا نا، لکل قوم ہاد، لیکن مصدر ذکر کر کے تاکید یاد رکھنا. قرآن کریم میں صیغے آتے اس کا مفہوم بھی سمجھ لو. تو ہدن یہ مصدر بمانے ہادی کے، رہنمائی کرنے والا. اور مصدر یاد رکھنا، اس میں تاکید اور مبالغہ پایا جاتا ہے بنسبت کس کے؟ فعل اور شبہ فعل کے. مصدر میں تاکید ہے. اب عادل اور عدل میں زمین آسمان کا فرق ہے. عادل کے بارے میں امکان ہے کہ اس کے ظلم ہے، اور عدل سب تک پاؤ. تو منافقین پیغمبر کہتے کہ قال هو اذن، اس لیے یہ تو نیک ادارے کے باتیں اذن، سب کی باتیں سنتا رہتا ہے. بہت نرم دل ہے، کسی بھی ناراض ہوتا نہیں، جو کچھ کہے بھی مانتا ہے. تو مصدر میں تاکید اور مبالغہ بنسبت فعل اور شبہ فعل کے. ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے. یہ بود وہی بود رتبی ہے، بود زمانی مراد نہیں ہے. یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدن یہ کتاب کی صفت ہے، یہ حال ہے. دونوں ترکیبیں صحیح ہے، ترکیبیں جو سرتاپا ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی ہے کتاب. زید عدل، تو مصدر بمانے اسم فاعل ہے. تو نحوی جانتے ہو نحو کو؟ آپ کے نحو کیا؟ بس ضرب زید. کوئی آپ سے پوچھے زید عادل اور زید عدل میں کیا فرق ہے؟ ہادی ہدن میں کیا فرق ہے؟ مصدر میں مبالغہ و تاکید یاد رکھنا. قرآن کریم سرتاپا ہدایت ہے، اس میں کوئی غلط بات ہے ہی نہیں، کوئی نقصان کی بات ہے ہی نہیں. خیر خواہی خیر خواہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کبھی رہبری کرنے والا کبھی دھوکہ کر لیتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے کبھی، فرق ایسا نہیں. مصدر اسے ذکر کر دے، مبالغہ و تاکید ہے. اب یہ تاکید مبالغہ فی الہدایت ہے، یاد رکھنا. مبالغہ اور تاکید فی الہدایت ہے. اس میں نقصان اور ضرر کا ادنا سے شائبہ بھی نہیں ہے. خیر ہی خیر ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، بلائی ہی بلائی ہے. نقصان کا شائبہ اس میں نہیں ہے. ہدن سمجھ گئے؟ للمتقین، اعلان تخصیص کے لیے للمتقین. ورنہ ایک فرم ہدن للناس، آگے آیت آ رہی ہے ہدن للناس. نصر رہنمائی تو سب کے لیے، لیکن فائدہ ہوگا ماننے والوں کو. جیسے ڈاکٹر کے پاس دو قسم کے مریض آتے ہیں. ایک وہ مریض ہیں ڈاکٹر صاحب کی تشخیص کر لیتے، بس دونوں مریض بیماری ایک جیسی. دو مریض آ گئے، ایک جیسے بیماری ہے، بیمار ڈاکٹر نے تشخیص کر دی اور دونوں کی ایک دوائی بتا دی کہ دونوں کی بیماری ایک جیسی ہے، اور ایک گولی لکھ کر ایک گولی کا ہو. اب ایک مریض وہ ہے جو ڈاکٹر کے مشوروں پر عمل کرتا ہے، اور جس سے ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی کا ہو اور مضر چیزوں سے کیا کرو؟ پرہیز کرو. مثلا دونوں کے معدے میں تکلیف ہے، آپ کو معدے میں درد ہے، آپ یہ شربت لے لیں اور یہ دوائی لے لیں، اور مرچی سے سمجھ، اور بڑے گوشت سے، ان چیزوں سے آپ کیا کریں؟ بچ، انشاءاللہ آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے.
ایک اس طرح کرتا ہے بیٹے اور کہتے شکریہ جزاکم اللہ، وہ ڈاکٹر کو دعا لکھ دیں جزاک اللہ، بالکل ڈاکٹر سے. اور دوسرا کہ ڈاکٹر کہتے کیوں مرچی کو حرام ہے کیوں منع کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ جب شریعت نے میرے اوپر مرچی حرام کر تو آپ کون منع کرنے والے؟ گائے گوشت کھانا کہ حرام ہے کہوں گا تو کون منع کرنے والے مجھے؟ ڈاکٹر بنے ادھر. اب کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا؟ اب دیکھو ڈاکٹر نے دونوں کے ایک جیسے دوائی بتا لیں، لیکن فائدہ اس کو ہوگا جس نے ڈاکٹر کی باتوں پر عمل کر دیں، اور جو الٹو کو پلٹا جو عمل نہیں کو الٹا قبرستان پہنچے گا. جی مثلا بس قرآن کریم نفس ہدایت سب کے لیے، لیکن فائدہ ہوگا کس کو؟ جو اس پر عمل کر لیں. تو ہدی للمتقین لام تخصیص کے لیے، سمجھ گئے؟ نفع کے لیے. ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے. رہنمائی تو سب کے لیے، لیکن نفع فائدہ اس کو ہوگا جو اس پر عمل کرے. للمتقین تخصیص اور نفع کے لیے لام، ورنہ ہدی للناس بھی ہے. قرآن کریم نازل ہوتا ابو بکر بھی آیت سنتے تھے، ابو جہل بھی سنتا تھا، حضرت عثمان بھی سنتے تھے اور ابو لہب بھی سنتا تھا. قرآن نازل ہو رہا تھا، دونوں موجود تھے. حضرت خدیجہ نے بھی آیتیں سنی اور ام جمیل بھی سنی، ابو لہب کی بیوی. لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. ابو بکر سنتے ہی ایمان لائے اور ابو جہل سنتے ہی آپ بگوڑو گے، یہ کیا کرو؟ عثمان ایمان لائے اب ابو لہب کو آگ لگ گئی. خدیجہ تو کبرا سنتے ہی سمجھ گئی کہ اصل تو یہی ایمان لائی. ام جمیل سنتی ہی کہ آگ بگولا ہو گئی، ابو لہب کی بیوی پیغمبر کی دشمنی میں اتر آئی. یہ ایک آیت دونوں سنتے تھے، لیکن فرق تھا. سمجھ گئے؟ تو ہدی للناس ابو جہل کے لیے بھی اور ابو بکر کے بھی ہیں، لیکن وہ متقین میں شامل تھے. ادھر تو لام یاد رکھنا تخصیص اور انتفاع کے لیے، نفع کے لیے. فائدہ اس کو ہوگا جو کہ تقوی اختیار کرے. متقین یہ تقوی سے، وقا یقی تقوی بچنا. اور باب افتعال ہے، اور باب افتعال کے اندر طلب اور مبالغہ پایا جاتا ہے، بچ کے رہنا. وقا یقی اور اتقا یتقی میں زمین آسمان کا فرق ہے. وقا گئے اور اتقا میں سب مبالغہ بالکل بچ کے رہنا پرہیزگاروں کے. وقا یقی وقاح سے مشتق، وقاح کہ بچنے کو، وقا یقی کہ بچ کے رہنا یا بچانا. تقوی کے 3 درجے یاد رکھنا. پہلا درجہ شرک اور کفر سے بچنا ہے. پہلا درجہ شرک اور کفر سے بچنا ہے. اور اوسط درجہ کبائر سے بچنا ہے. کس سے؟ کبائر. کبائر کی تاریخ سورہ نساء میں آنے والے، وہاں کتاب بتا دوں گا کون سی کتاب دیکھنی ہے. ساری بات ایک دن میں نہیں ہو سکتے. وَإِن تَجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. اس آیت کے ذیل میں بتا دوں گا گناہ کبیرہ. اور تیسرا درجہ شکوک و شبہات سے بچنا، خلاف اولا سے بچنا. یہ اصل کام ہے، مشتبہ چیزوں سے بچنا. تو 3 درجات ہے تقوی کے. پہلا درجہ نا کفر سے بچنا، کفر شرک سے. اور ایمان لانے کے بعد پھر کبائر سے بچنا ہے. اور آخری درجہ وہ کیا ہے؟ شکوک و شبہات سے، خلاف اولا چیزوں سے کیا کرنا؟ بچنا. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، مشتبہ چیزوں سے بچنا. یہ تقوی. تقوی کے بارے میں فارسی شاعر کہتے درمیان قعر دریا تخت اے بند کر دئی بعد ازاں میں کوئی دامن تر مکن ہوشیار باش. فارسی شاعر نے تقوی کا منظر کا انچ ایسا درمیان قعر دریا، قعر کے تہے کو ہاتھ پیر باندھ کر سمندر کے بیچ میں ڈال دیے
اور پھر کہ خبردار کہ گیلا ہوگے، ڈوبنا تو اپنی جگہ، درمیانے کار دریا تخت اے بند کر دے، ہاتھ پیر باندھ کر دریا کے بیچ میں ڈال دیں، بعد ازام میں کو پھر کہ دامن تر مکن، دامن کو گیلا نہیں کرنا، ہوشیار باش بہتر ہے۔ یہ ہے تقویٰ کہ معاشرے کے سمندر ہے، پانی کیسے جیسے دلدل ہو کیچڑ ہو تو کیسے چلو گے؟ اب وسیم بالکل بہترین نا، بال تیل لگا کر کاٹن کپڑا پہنے، بوٹ سوٹ جراب پہن کر، ادھر سے بارش کیچڑ دلدل ہے، اب جائے گا کیسے؟ بھاگتا ہوا جائے گا؟ سوچ سمجھ قدر گزرے گا کہ پھسل نہ جاؤں، کہ کپڑوں میں چنٹے نہ لگے، بہت احتیاط سے چلتا ہے۔ یا کانٹے دار ہر طرح سے کانٹے ہی کانٹے ہو، جو دیہاتی طلبہ جانتے زمینوں والے کیسے چلتے، پھر بہت احتیاط سے چلتے۔ یہی مثال ہے، معاشرہ ایک دلدل اور کیچڑ ہے اور ایک کانٹے والے زمین ہے، اسے چلنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کو؟ اکبر خان کون ہے؟ ضیاء کالونی والے، ہاں یہ تو یہ معاشرہ یاد رکھنا، دنیا ایک دلدل اور کیچڑ ہے اور ایک خاردار اور کانٹے والی جگہ ہے، اب بیچ میں چلو گے کیسے؟ پھر بہت احتیاط کے ساتھ۔ یہ ہے تقویٰ۔ ہمارا تقویٰ کیا ہے؟ بی بی تمیزہ کو وضو ہے۔ بی بی تمیزہ ایک دیوانی عورت گزری، وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ وضو کرتی تھی، سال میں 2 دفعہ، اور اس 6 مہینے سے وضو کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ قضاء حاجت، ماہواری، عذر پیش، کہتے وضو برقرار ہے۔ یہ زمانے حال کا تقویٰ ہے، سب کچھ کرے ماشاءاللہ، بہت اللہ والے ماشاءاللہ، متقی پرہیزگار، نہ حلال کا تمیز نہ حرام کا تمیز، کچھ بھی نہیں۔ تقویٰ اتقاء نفس عما یضرہ فی الآخرہ، تفسیر مظہر قال سفر، اتقاء نفس عما یضرہ فی الآخرہ، جو چیز آخرت میں انسان کے نقصان دہ ہو سکے اس سے کہہ کر نفس کو بچانا پڑے، یہ تقویٰ ہے۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے تقویٰ، سمجھ گئے؟ ہدی للمتقین، جو رہنمائی قرآن کریم رہنمائی کرنے والا ہے، سرتا با ہدایت ہے پرہیزگاروں کے، لام یاد رکھ تخصیص اور نفع کے لیے، سب کے ہدی للناس بھی، خاص کر کس کے لیے؟ پرہیزگاروں، فائدہ ان کو ہوگا۔ اور مومنین کون ہیں؟ بس آگے ان کے صفات ہے، پھر کل انشاءاللہ تقویٰ کی تعریف اور کچھ مزید بتا دوں گا کہ ایمان کی تعریف، لغوی اصطلاحات اور ایمان کے اقسام وغیرہ۔ اپنے فنون مضبوط کو میرے بھائی، صرفی نحوی جب تک تحقیقات آپ نا پریشانی ہوتی ہے، آپ کو جملوں کی خاصیت یاد رکھو نا، یہ تو آپ کو آسانی ہوگی۔ ضرور کہ عوامی درس میں طلباء کے درس میں تو فرق ہونا چاہیے نا، یہ یاد رکھو معرفت القرآن اور یہ اردو تو یہ تو عوام کے لیے، آپ کے لیے تھوڑی۔ اس میں کبھی صرفی بات کرتا ہوں یا کبھی نحوی بات کرتا ہوں، آپ کو آسانی کے لیے۔ ذالک الکتاب الف لام احد کے موضوع سے مصدر کے بارے مبالغہ و تاکید کے، اور لام نفع و تاکید تخصیص کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں۔ جو آپ کے فنون ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، اس لیے فنون بہت مضبوط ہے۔ بس آپ کے سب سے بڑی نہ ہو، بس زید قائم، زید مبتدا قائم نہ خبر، بس ضرب زید، بس ضرب فعل زید فاعل، بس یہ آپ کی نحو ہے۔ بس جب تک ابواب کی خاصیت یاد نہ ہو، جملوں کی خاصیتیں یاد نہ ہو، تو قرآن کریم سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جب عربی استعداد ہو پھر اردو کی طرف جانا پڑے گا۔ پھر اردو تفاسیر سیکھ، آپ ترجمہ مفہوم سمجھ لیں گے، آپ کے اندر علمی استعداد پیدا نہیں ہوگی۔ مصیبت یہ ہے، ساری زندگی سے بس ٹٹو نالائق رہو گے، ایک کام کی نہیں ہو جائے گا۔ عربی شروحات تفاسیر میں یہ خاصیت، استعداد بڑھ جاتی، علم میں برکت ہوتی،
اردو میں برکت نہیں ہے، وہ وقتی طور پر آپ کو کیا پاس کرے گی، وقتی طور پر. عربی کی مثال جیسے وہ باوفا اور کیا ہے نیک خصلت بیوی ہے، تو ہمیشہ آپ کے ساتھ دیتے اور خدمت کرتے ہیں. اردو زہر بس گزارا کا چلو اپنی زبان نہیں ہے یار. الفاظ سیکھنے کے لیے آپ اردو دیکھو الگ چیز ہے. ایک آپ کہیں میں اردو دیکھنے سے عالم بنوں، یہ شیخ چلی کا پلاو ہے، شیخ چلی کا خواب ہے. آپ ایک میں عالم بن جاؤں، میری استعداد بن جائیں اور میرے علم میں برکت ہو جائے، یہ تین چیزیں اردو سے حاصل نہیں ہوتی. علم استعداد، صلاحیت، علم برکت، روحانیت، یہ سب عربی سے حاصل ہوتی ہے. تو آپ ٹھیک آپ عربی اردو دیکھا کہ عربی کے مختصر تفسیر اپنے ساترے کے صابونی دے کے تفسیر سفر یا تفسیر مدارک دے کے یا تفسیر سمرقندی چھوٹے چھوٹے تفاسیر ہیں. عربی سے آپ کا واسطہ ہو جائے.